اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں پروگرام لازوال لے کر اسے موسوی ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں کہ آج یکم محرم الحرام ہے، اور اس مناسبت سے تمام شیعیان جہان اور مجتہد نظام خصوصاً یوسف زہرا حضرت امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور آج سے لے کر 12 محرم تک ایک برنامہ طے کیا ہے، جس کے مطابق مختلف علماء اور شخصیات کو ہم نے زحمت دی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سے مستفید ہوں گے، امید ہے ناظرین بھی مکمل استفادہ حاصل کریں گے۔ تو آج یکم محرم الحرام ہے، اس مناسبت سے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو زحمت دی ہے جو کہ کسی قابل کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ تو قبلہ حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر علامہ فدا حسین عابدی صاحب، جو کبھی کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے، میں شکر گزار ہوں قبلہ کا، اور قبلہ کو زحمت دوں گا بغیر کسی آپ لوگوں کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ ٹھیک شاہ سوید جو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں اپنے خدمت اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، چونکہ محرم الحرام کے مناسبت سے یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے۔ آپ کی کافی مصروفیات تھی، مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ تشریف لائے، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے حلول ماہ محرم الحرام 1442 کی مناسبت سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف اور تمام والیان اہل بیت، مراجع کرام اور خصوصاً رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنائی اور تمام عاشقان ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ کچھ عرائض محرم الحرام اور عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کے ناظرین تک پہنچا دوں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ شروع کر دیں پھر میں؟ جی بالکل قبلہ۔ ایک کی بورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والنار للعاصین والمعاندین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اور واقع کربلا صرف ایک رسم و رواج کا نام نہیں ہے کہ ہم رسم کے طور پر، رواج کے طور پر امام حسین علیہ السلام اور واقع کربلا کو یاد کریں، بلکہ کربلا ایک درسگاہ ہے، ایسا درسگاہ ہے کہ جہاں پر
ہر صنف کے لوگ، وہ بوڑھے ہوں یا جوان، چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا زن، ہر کوئی اس درسگاہ میں، اس یونیورسٹی کربلا میں آ سکتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے بساط کے مطابق یہاں سے اپنے لیے زاد راہ فراہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کربلا کو اور عزاداری کو صرف عزاداری کے عنوان سے نہ منائیں، بلکہ اس نیت سے، اس قصد سے ہمیں ان مجالس میں، عزاداری میں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، درسگاہ ہے، اور اپنی زندگی دنیاوی اور اخروی سعادت کا دار و مدار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہے، واقع کربلا میں ہے، اور شہدائے کربلا کی زندگی میں ہے، اور ان کی قربانی، جان نثاری کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو نکھار سکتے ہیں۔ بنابراین جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عزاداری کیوں اور کیسے، یا اس طرح ہے کہ اہمیت اور ضرورت عزاداری کیا ہے، یہ ایک سوال ہے کہ جو 14 سال پہلے کا ایک واقعہ گزر چکا ہے، اور امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، شہدائے کربلا شہید ہو چکے ہیں، تو ان کو بار بار ذکر کرنے کا کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے، کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن جب ہم قرآن مجید یا احادیث نبوی یا سیرت اہل بیت علیہم السلام کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ یاد امام حسین کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ ہم جو کرتے ہیں، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا تذکرہ، شہدائے کربلا کا ذکر، یہ قرآن سنت کے عین مطابق ہے۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو میں اختصار کے طور پر عرض کروں گا۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ حج آیت نمبر 32 میں خالق کائنات کے ارشاد ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر اللہ کو کی تعظیم کریں، شاعر یعنی وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو خدا تک پہنچائیں، ہر وہ چیز جو خدا تک پہنچائیں اور خدا کے قریب کریں تو وہ شاعر الہی میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد رب العزت ہے، تقریباً سورہ بقرہ میں ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کوہ صفا و مروہ شعائر الہی میں سے ہے۔ بس وہ جو دو پہاڑی ہیں، کالا پتھر ہیں، خالق کی کائنات چونکہ یہ جو دو پتھر ہیں، جو پہاڑی ہیں، یہ جو دو پہاڑیات الہی دلاتی ہیں، لہٰذا ان کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو قربانی ہادی ہے، سورہ مائدہ میں ارشاد ہے کہ اس قربانی کو بھی، جانور کو بھی شاعر الہی کہا گیا ہے۔ بس وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر الہی، علامات اور نشانی کی تعظیم کرے اور اس کا احترام کرے تو یہ کیا ہے؟ تقوی قلب کی علامت ہے۔ بس ایک کالا پتھر، ایک پہاڑ شاعر الہی ہو سکتا ہے، قربانی کی جانور شاعر الہی ہو سکتا ہے، تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام شہدائے کربلا، واقع کربلا، کیا شاعر الہی میں سے نہیں ہے؟
بنابراین واقع کربلا کو یاد کرنا در حقیقت شعائر الہی ہیں، اور شاعر الہی کی تعظیم کرنا اور احترام کرنا در حقیقت یہ تقوی کی علامت ہیں۔ بے شک ابا عبداللہ حسین علیہ السلام بطریق اولا یاد کربلا، ذکر امام حسین، شہداء کربلا کا ذکر اور ان کی قربانیوں کا ذکر، ان کی جانثاریوں کا ذکر حقیقت میں شاعر الہی ہے، اور اس کو منانے والے باتقوی افراد میں سے ہیں۔ مطلب دوم جو قرآن مجید میں ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو عظیم لوگ ہیں، خدا کے برگزیدہ افراد ہیں، اور خدا کے جو منتخب افراد ہیں، جو انبیاء کی صورت اور شکل میں ہیں، خالق کائنات میں قرآن مجید میں بارہا ان کو یاد کیا ہے اور ان کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 56 میں خالق کائنات کا ارشاد ہے ادریس کو ذکر کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں ادریس کو ذکر کرو، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، چونکہ ادریس ہمارا نبی ہے، صدیق ہے، سچا نبی ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب کے بارے میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی شیطان بنصب وعذاب، سورہ صاد آیت نمبر 41 میں۔ اسی طرح وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 41۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 54۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ صاد آیت نمبر 48 میں حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور ذوالکفل کے بارے میں ہے وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذُوالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید میں حتیٰ کہ ہمیں حکم ہے جو خدا کے برگزیدہ افراد ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، جو صادق الوعد ہیں، سچے افراد ہیں، صابرین ہیں، ان کو یاد کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو کیا ہم امام حسین علیہ السلام کو صادق الوعد نہیں سمجھتے ہیں، صدیق نہیں سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی، جن کی طہارت کی گواہی آیت تطہیر نے دی ہے، جن کی مودت سورہ شورا میں خداوند عالم نے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کا مصداق عتم اہل سنت کی تفاسیر کے مطابق بھی امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کرام ہیں، لہٰذا قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت، امام حسین اور آپ کے آل کو ذکر کرنا در حقیقت حکم الہی، حکم قرآنی ہے۔ اسی لیے ہم ابا عبداللہ حسین کو بار بار یاد کرتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کربلا سے ہم کچھ درس حاصل کر سکیں۔ یا قرآن مجید میں ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، خداوند عالم دوست نہیں رکھتا ہے، نہیں چاہتا ہے، لا يحب اللہ الجہر، بلند آواز میں چیخ چیخ کر آواز سے نکالیں، وہ کیا ہے؟ طریقہ برا طریقہ ہو، بالسوء یعنی برائی کے بارے میں چیخ چیخنا یہ منع ہے، الا من ظلم، مگر وہ جن پر ظلم ہوا ہے۔ کائنات میں، تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں اگر ہم دیکھیں تو کربلا سے زیادہ اور واقع کربلا سے زیادہ ایک غریبانہ واقعہ، مظلومانہ واقعہ اس کائنات میں تاریخ بشریت میں پیش نہیں آئے ہیں، تو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں واقع کربلا کو ذکر کرنا چاہیں اور دنیا کو اس آیت کی روشنی میں یہ دکھانا چاہیے کہ 14 سال پہلے
واقع کربلا میں یزید اور یزیدیت نے ایسے مظالم ڈھائے اہل بیت پر جس کو آج ہم فریاد کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ در حقیقت عزاداری ابا عبداللہ، یہ ہماری جلوس، یہ ہماری سینہ زنی در حقیقت یزیدیت کے خلاف ایک احتجاج ہے اور مظلوم کربلا کی حمایت ہے۔ مظلومین کی حمایت کرنا اور ظالمین کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ وصیت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں بھی عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کرنا نہ فقط مباح اور جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ یہ شعائر الہی میں سے، اور اس زمانے میں پہلے ممکن ہے مستحب ہو، لیکن اس زمانے میں زمانے کے حالات کے مطابق چونکہ یہ خود کیا ہے مکتب اہل بیت کی شناخت اور پہچان ہے، لہذا نہ فقط مستحب ہے بلکہ ضروری اور واجب ہے۔ عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو ہر صورت میں، ہر موقع پر، ہر وقت کوئی بھی شرائط ہو، کسی بھی شرائط زمان و مکان میں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، یاد کرنا ضروری ہے۔ لہذا تمام مراجع کرام، تمام مجتہدین، رہبر انقلاب سے لے کر جتنے بھی مراجع ہیں، ابھی سب نے کیا ہے جمعہ کیا ہے جماعت کی بھی تعطیل کر دی ہے، لیکن عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سارے اجتماعات کے بارے میں کہا ہے، جو ڈاکٹر کیا ہے جو طبی ہدایت کے مطابق عمل کرے، اور حمایت کی ہے تمام مجتہدین نے اجتماعات کو بند کرنا، لیکن عزاداری کے بارے میں کہا عزاداری ہر صورت میں، ہر شکل میں برگزار ہونی چاہیے، اور البتہ جو مجتہدین یا ڈاکٹر ہیں ان کے ہدایت کے مطابق۔ اب ہم جائیں روایات کی طرف، ائمہ خدا کی سیرت، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اگر ہم خود تاریخ اسلام میں دیکھیں تو اولین عزادار ابا عبداللہ حسین خود رسول خدا ہیں، جیسے کہ ام الفضل کی روایت ہے، یہ تفصیلی ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں چونکہ وقت کی شاید کم ہو، لہٰذا ام الفضل کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں نے اس فرزند زہرا کو اپنے گود میں لیا اور پیغمبر کی خدمت میں لے گئی۔ پیغمبر کی خدمت میں جب دی تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ رونے لگے، تو میں نے سوال کیا رسول اللہ یہ تو رونے کا مقام نہیں ہے، خوشی کا مقام ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت کہا ام الفضل ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے سلام کے بعد، خداوند عالم کی جانب سے مجھے پیغام ملا ہے کہ یہ میرے فرزند اشقیاء کے ایک گروہ اسے قتل کر دیں گے، مظلومانہ قتل کر دیں گے۔ اور اسی روایت کے ضمن میں ہے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ اس زمانے میں آپ ہوں گے، میں ہوں گی، امیر المومنین امام حسن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں ہوگا، حسین تنہا ہوں گے اس زمانے میں۔ تو آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تو بس اس وقت میرے حسین پر رونے والے کون ہوں گے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس زمانے کے ایک گروہ ایسے آئیں گے جس کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پر، جس کے بچے کربلا کے بچوں پر، اس زمانے کے خواتین کربلا کے خواتین پر گریہ و زاری کریں گی۔ اس وقت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کل من بکا، جو بھی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر روئے، کل من بکا منہم علی مصاب الحسین اخذنا بیدہ وادخلناہ الجنہ، جو بھی ان گروہوں میں سے، موالیان اہل بیت میں سے ابا عبداللہ حسین پر روئے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر میں خود اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے خطاب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یا فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین، روز قیامت ہر آنکھ روئے گی قیامت کے اس ہولناک حالات اور مناظر کو دیکھ کر، لیکن جو حسین کے غم میں جو آنکھ روئے گی روز قیامت
نہیں روئے گے، نہ فقط نہیں روئے گے بلکہ ان کو بشارت دی جائے گی کہ تمہارے لیے نعیم الجنہ، جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ بس جو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والے ہیں، حسین کا غم منانے والے ہیں، روز قیامت خود پیغمبر اسلام بے عنوان میزبان عزاداران ابا عبداللہ حسین پیغمبر کے مہمان ہوں گے، اور خود پیغمبر ان کے ہاتھوں کو، بازو کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے اور ان کے لیے جنت کی بشارت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم سیرہ ائمہ اور سیرہ اہل بیت کی طرف رجوع کریں تو امام صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں ہم بہت سے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اور خود عزاداری امام حسین کی دنیا نے بہت کوشش کی ہے، پہلے بھی بنی امیہ بنی عباس کے دور میں بھی، اور اس وقت بھی جو بنی امیہ اور بنی عباس کے اولادیں جو ابھی زندہ ہیں، تکفیری گروہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو محدود کریں یا ختم کریں، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، چونکہ خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر کا وعدہ ہے کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، قتل حسین مومنین کے دلوں میں وہ آتش ہے، وہ حرارت ہے کہ لا تبردوا ابدا، وہ کبھی بھی وہ کیا ہے، وہ آگ، وہ آتش، وہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ رسول خدا کا وعدہ ہے، دنیا جو بھی کوشش کرے، جتنی بھی کوشش کرے، ذکر حسین، یاد حسین، عزاداری ابا عبداللہ، مجالس امام حسین کوئی بند یا اس کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان ابی اذا دخل شہر المحرم، میرے والد گرامی یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب بھی ماہ محرم آ جاتا، لا یرا ضاحکا وکانت کابہ وتغلب علیہ حتی یمضی منہ 10 ایام، فرماتے ہیں جب بھی ماہ محرم کا چاند نظر آتا تھا، میرے بابا کے چہرے پر غم ظاہر ہوتا، یہاں تک کہ یہ غم کی حالت اور حالت بدلتے جاتے، زیادہ ہوتے جاتے، یہاں تک کہ یہ 10 دن ایام گزر جائے اور روز عاشورہ آ جائے۔ کان یوم العاشر کان ذالک اليوم یوم مصیبہ و حزن، اس وقت روز عاشورہ میرے بابا کے حزن اور مصیبت کا دن ہے، وہ بکاء یا وہ بکائی، اور میرے بابا کی گریہ و زاری کا دن ہے وہ دن۔ لہذا گریہ کرنا، عزاداری کرنا، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یا خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یوم عاشورہ یوم مصیبہ و حزنی و بکا جعل اللہ یوم القیامہ یوم فرحہ و سرورہ۔ بحر الانوار کی روایت ہے جو بھی عاشورہ کے دن یعنی ایام عزاداری میں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے غم میں، مصیبت میں وہ محزون ہو جائے اور وہ روئے، تو خداوند عالم روز قیامت کو اس کے لیے فرح اور خوشی کا مقام اور محل بنائے گا۔ یہاں تک امام صادق اور امام باقر علیہ السلام نے وصیت کی ہے کچھ مال کیا ہے نکال کر رکھے اور عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں خارج کریں۔ اور اسی طرح دیکھیں ذکر حسین، مرثیہ پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے کو بھی سمجھنا جو ان کا مقام کتنا ہے ائمہ خدا کے نزدیک۔ ذکر حسین، یاد حسین، وہ جس حالت میں بھی ہو، وہ تقریر کے حالت میں ہو، تبلیغ کے حالت میں ہو، مرثیہ ہو، نوحہ ہو، جس طرح سے کسی بھی قسم کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں، ان کے لیے مقام ہے اہل بیت کے نزدیک۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکا او ابکا، کوئی بھی شخص، ما من احد، کوئی بھی شخص ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں کوئی ایک شعر کا ہے یعنی ایک بیت کا ہے
फबका व अबका, वो खुद रोए और दूसरों को क्या है रुलाए। इल्ला औजबहुल्लाहुल जन्नह, खुदावंद आलम उसके लिए जन्नत वाजिब करार देता है। व गफर लहू, और उसको खुदा बख्श देता है। या दूसरी रिवायत में सादिक आले मोहम्मद की रिवायत है, मन क़ाल फ़ीना बैतु शिअरिन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो भी हमारे हक में कोई शेर का है, कोई बैत का है, तो खुदावंद आलम उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। और खुसूसन वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो रिवायत जो दिअबल खज़ाई से मुखातब होते हुए आपने फरमाया, बहुत मशहूर रिवायत है कि आप फरमाते हैं, या दिअबल उहिब्बु अन तनशदनी शअरन, ऐ दिअबल मैं चाहता हूँ तू हमारे बारे में कोई शायर कहे। फ़इन्न हादिहिल अय्याम अय्याम हुज़्निन, चूंकि आया वही अय्याम मुहर्रम थे, तो फरमाया ये अय्याम अज़ादारी अय्याम मुहर्रम हमारे लिए हुज़्न के अय्याम है। कानत अलैना अहलुल बैत, हम अहले बैत के लिए हुज़्न और गम के अय्याम है। उसके बाद आप फरमाते, या दिअबल इरसिल हुसैन फ़अंत नासिरुना, ये जो शेर कहते हैं अहले बैत के बारे में, और खुसूसन इमाम हुसैन के बारे में मरसे पढ़ने वाले हैं, नोहा पढ़ने वाले हैं, वो इफ्तिखार करे, वो फ़ख्र करे, इफ्तिखार करे और अपने मकाम को जान ले कि उनका मकाम क्या है। इमाम फरमाते हैं, या दिअबल इरसिल हुसैन, हुसैन के बारे में मरसे पढ़ो, फ़अंत नासिरुना, तुम हमारे मददगार हो। जो मरसे पढ़ने वाले इमाम हुसैन के बारे में, वो दर हकीकत अहले बैत के मददगार हैं। और इसके बाद फरमाते हैं, व मादिहना मा दुमत हय्या, हमारे बारे में मदह पढ़े, हमारी सना करें और अशआर पढ़े हमारे बारे में जब तक तुम जिंदा हो। फला तक़सिर अन नुसरना, हमारी मदद में, हमारी नुसरत में कोताही न करे, मस्ततात, जितना तुम कर सकते हो। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद में से एक मिसदाक खुद सनाए हुसैन, हुसैन के बारे में अशार और बेद पढ़ना, नोहा पढ़ना, मरसे पढ़ना और जिक्र अबा अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मेरे ख्याल में वक्त काफी आ गया, मैं हाँ जी इख्तिताम भी खुलासा ये हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र न फ़कत मबाह है, न फ़कत जायज़ है, बल्कि कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पेश किया और रिवायात अहले बैत खुद सीरत रसूल खुदा की रोशनी में मुस्तहब है, बाइस सवाब है, बाइस अजर है। और जो भी इमाम हुसैन का जिक्र करेगा खुद पैगंबर जामिन है, उसे जन्नत में ले जाने का जामिन है और उसके गुनाह बख्शने के जामिन है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते, मन तमअत ऐनाहु फीना क़द्रतन बव्वाहुल्लाहु अज़्ज़ व जल अल जन्नह, जो भी मेरे गम में एक कदरा आंसू बहाए, खुदावंद आलम उसका मकाम, उसका ठिकाना जन्नत करार देगा। बहुत से रिवायत मौजूद है अइम्मा हुदा की, खुद इमाम हुसैन, इमाम रजा, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब की रिवायात इस बात की गवाही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा और इमाम हुसैन पर रोना ये इबादत है। सादिक आले मोहम्मद, ये आखिरी रिवायत, सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि मन दुकिरना इंदहु फदाहद हर्रमल्लाहु वजहु अला अन्नार, जो भी हमारे जिक्र, उसके सामने हमारे जिक्र हो और उसके बाद अगर वो उसके गम जाहिर हो जाए तो खुदावंद आलम उसके चेहरे को क़यामत के दिन जहन्नम के आग से उस जहन्नम के आग को उस पर हराम करार देता। लेकिन एक और मतलब की तरफ अगर आपकी इजाजत हो तो इशारा करूं, अज़ादारी अबा अब्दुल्ला मजालिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बामकसद और बाहदफ होना चाहिए।
یہ بھی روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ ہدف اہل بیت، ہدف امام حسین کیا تھا؟ جو ہدف امام حسین ہے وہی عزاداری کے اہداف اور ہدف میں سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دونوں کی روایتیں ہیں، اور امام صادق فرماتے ہیں اپنے صحابی فضیل سے خطاب کرتے ہوئے، یا فضیل آیا تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے نہیں ہیں، مجالس نہیں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تزاوروا وتلاقوا وتذاکروا، تم لوگ ایک دوسرے سے ملیں، جمع ہو جائیں، اور کیا کریں؟ مذاکرہ کرے، وَأَحْيُوا أَمْرَنَا، اور ہمارے امر کو زندہ کرے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو بھی ان مجالس میں جائے تو کہتے احبھا، ان مجالس کو، تلک المجالس ان تلک المجالس احبھا، ان مجلسوں کو میں دوست رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، ایسی مجلس ہو جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ وہ امر کیا ہے؟ خود امام رضا علیہ السلام اس امر کی تشریح کی ہے کہ وہ امر کیا ہے۔ امر کیا ہے؟ فرماتے ہیں امر اہل بیت یہ ہے کہ تم لوگ تعلمون علومنا، ہمارے علوم کو سیکھے، وَيُعَلِّمُهُ النَّاسِ، اور لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو سکھائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو سمجھے اور اس کو سنیں تو فتبعون، وہ خود بخود ہماری اتباع کریں گے۔ لہٰذا مجالس امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف امر اہل بیت، جو کہ تعلیمات اہل بیت ہے، اسی کو روشن کرنا چاہیے اور اسی کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور ابن شبیب سے خطاب کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میرا آخری جملات ہو، ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين ابن علی فإنه ذبح كما يذبح الكبش۔ ابن شبیب محرم کے اولین ایام میں ہے، شاید آج کا دن ہو، فرماتے ہیں ابن شبیب اگر تم نے کسی پر رونا ہو تم ہمارے جد امجد حسین ابن علی پر روئے، کیونکہ حسین ابن علی کو ذبح کما یذبح الکبش، ایسا مارا گیا جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا حسین الشہید الغریب المظلوم، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی الارض۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں عزاداری مجالس امام حسین صحیح معنوں میں بپا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، مقاصد ابا عبداللہ سمجھ کر اور سمجھانے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس سال جو مشکلات ہیں کل انسانیت کے لیے جو وبا آئی ہوئی ہے، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ان ذکر اور مجالس اور عزاداری کے برکت سے یہ مشکل جلد از جلد دفع اور رفع ہو جائے اور تمام انسانیت کو پرسکون زندگی، راحت کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہت شکریہ قبلہ، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ یہ تھے ناظرین قبلہ حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر فدا حسین عابدی صاحب، جو کہ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا، اور بہترین انداز میں انہوں نے عزاداری کی اہمیت اور ضرورت جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بہترین انداز میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ میں ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر فدا حسین عابدی صاحب کا۔ اور ناظرین آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ یکم محرم سے لے کر 12 محرم تک مختلف شخصیات کو ہم نے زحمت دی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جو ناظرین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کو اکثر ناظرین نے کمنٹس کیا ہوا ہے التماس دعا کے لیے، تو آپ لوگوں کی بھی جو بھی حاجت ہے خداوند متعال اس ماہ مبارک کے محرم کے صدقے میں آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو، آپ لوگوں کی حاجتیں روا ہو۔ انشاءاللہ تمام مومنین سے بھی ہم التماس دعا
ہمارے حق میں بھی دعاؤں کے ہم التماس کرتے ہیں۔ تو پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے بھی التماس دعا کے ساتھ انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ کل کے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔